آج ہم تینوں بہنیں باہر بیٹھی تھیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان، عمران خان سے اور بشرا بی بی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ کوئی 3 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے فیملی کی عمران خان سے۔ تو انہوں نے ظاہر ہے 2 باتیں انہوں نے زیادہ ڈیٹیل میں پوچھی، بچوں کے بارے میں پوچھا اور سلیمان اور قاسم کے بارے میں، اور زیادہ ڈیٹیلز مانگ رہے تھے کیونکہ ان کو بتایا کہ انہوں نے انٹرویوز جو دیے ہیں، اور وہ ویزے کا بتایا کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان ہائی کمیشن میں، اور وہ پاکستان ہائی کمیشن ان کو ویزا نہیں دے رہی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اور اپنی آواز اٹھائیں گے تو شاید پاکستان حکومت سلیمان جلد ویزا دے دے جب وہ اپنی آواز انٹرنیشنلی اٹھائیں گے، یہ بھی ان کو بتایا۔ دوسرا، کل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ انتظار میں تھے، انہوں نے خالد یوسف سے بھی پوچھا اور ڈاکٹر عظمیٰ سے بھی پوچھا، تو انہوں نے جب ان کو ذرا ڈیٹیلز بتائیں تو بہت خوش ہوئے۔ ان کو یہ بتایا کہ کیونکہ لیڈرشپ کے اوپر جو باقی جو رہنما تھے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا، تو کئی جگہوں پہ لوگ اپنی مدد آپ پہ اور ایک ہمت کر کے، اور خاص طور پہ پنجاب میں جہاں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، وہاں پہ نکلے۔ کراچی کا بتایا کہ کتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ نکلے جن کے اوپر ٹیئر گیس بھی ہوئی، وہ بھی بتایا۔ تو جو ان کو پوری ڈیٹیلز بتائیں، کے پی کے کا بتایا کہ کس طرح کے پی کے میں کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور کے پی کے میں ظلم نہیں ہوتا تو لوگ ہمت کر کے، لیکن پھر بھی نکلنا اس گرمی میں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن پنجاب میں خاص طور پہ اگر کوئی نکلا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کے اوپر دہشت گردی لوگوں پہ ہوئی تھی اور ان پہ گولیاں چلی تھیں، تو اس کے باوجود لوگ نکلے، اور اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ سب کو میری طرف سے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وہ خوش تھے کہ لوگوں نے ہمت کی، اور وہ یہ پھر سے انہوں نے دہرایا جو وہ پہلے کئی دفعہ دہرا چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عمران خان اتنی دفعہ چیز دہراتے ہیں کہ ہم سب کو اچھی طرح سبق کی طرح یاد ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے جو ڈکٹیٹرز گزرے ہیں اس میں کسی بھی ڈکٹیٹر نے، مطلب مشرف ہو گیا، ضیاء الحق نے، وہ یہ ظلم نہیں کیا جو اس مارشل لاء میں اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک اس کا جو اس کے ساتھ آپ اس کو سملیرٹی دکھا سکتے ہیں، وہ یحییٰ خان کی تھی۔ یحییٰ خان اپنے اقتدار کے لیے اس نے مجیب الرحمان کی پارٹی ختم کی، اور پارٹی ختم کرتے کرتے اپنے آپ کو اقتدار میں بٹھانے کے لیے یحییٰ خان نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ انہوں نے اس پہ بتایا کہ وہ اس کے بعد آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو جمہوریت ختم کی جا رہی ہے، جو ختم کر دی گئی ہے، جو رول آف لاء ختم کر دیا گیا ہے، میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، لیکن قربانی دینی پڑتی ہے۔ عمران اگر جس طرح کا ظلم میرے ساتھ کر رہے ہیں اور لوگ آتے ہیں، یہ والا ظلم تو عام قیدی پہ بھی کبھی نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں چپ کر کے بتاتے ہیں، سائڈ پہ کر کے بتاتے ہیں کہ عمران خان نے آج تک اس کے اوپر کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جو میرے جو حقوق ہیں وہ بھی نہیں مل رہا ہے، کتابیں نہیں مل رہی، اندر ٹی وی بھی بند ہے، ابھی شاید اخبار کی اجازت دے دی ہے لیکن ٹی وی نہیں دیکھنے دے رہا ہے، تو اس لیے ساری انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگلی جو تاریخ دی ہے انہوں نے وہ 14 اگست کی ہے۔ انہوں نے کہا جو 14 اگست ہے، یہ پاکستان نے مسلمانوں نے ہندوستان میں بڑی قربانیاں دے کر
اپنی آزادی حاصل کی تھی، لیکن ہمیں حقیقی آزادی کبھی بھی نہیں ملی تھی۔ اب وقت آ گیا کہ آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میں آپ کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو یہ قانون، یہ جو رول آف لا ختم ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بعد ہر ایک کے اوپر ظلم ہوئے گا۔ جب آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے، آپ کی عدالت میں جا کے آپ کو انصاف نہیں ملنا، تو آپ جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اور ہمت نہیں کریں گے، یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ لیکن اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے، انہوں نے کہا سب بھرپور طریقے سے 14 اگست کو نکلیں۔ انہوں نے اپنی جو قیادت ہے ان کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ دیکھو آپ کا کپتان کھڑا ہے، آپ جیل سے نہ گھبرائیں، آپ کسی چیز سے نہ گھبرائیں، آپ نے 14 اگست کو ہمت کر کے ضرور نکلنا ہے، لوگوں کو آپ نے موبلائز کرنا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو موبلائز کریں، تو آپ یہ لیڈرشپ ضرور ان کو مہیا کریں جو لوگ چاہ رہے ہیں آپ سے، اپنے ووٹرز کی آواز ضرور سنیں۔ ایک یہ تھا، دوسرا کیا تھا؟ دوسرا الیکشنز کے بارے میں انہوں نے دوبارہ بڑا واضح پیغام بھیجا ہے کہ جو ناجائز طریقے سے اللیگلی جنہوں نے لوگوں کی انہوں نے وہ کنوکشنز کر دی ہیں، ان کی سیٹوں سے نااہل کر دی ہے، ان کی سیٹوں کے اوپر کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ جنہوں نے پارٹی پہ اعتماد کیا ہے اور انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے، آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں یہ جو اللیگل انہوں نے ان کو ناجائز طریقے سے ان کو نااہل کیا ہے، آپ اس کو لیجٹمائز نہیں کریں گے، اور یہ وہی اس کے مترادف ہے کہ آپ ان لوگوں کے کمر میں چراغ گھونپ دیں۔ اس سے یہ ہم نے بالکل نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ پارٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ کوئی ان سیٹوں کے اوپر ان کو لیجٹمائز نہیں کرے گا کہ آپ جس کا مرضی دل کرے، جس وقت دل کرے لوگوں کو نااہل کر دیں، نئے الیکشن کرا کے آپ ان کو پھر ہروا دیں اور اپنے لوگ جتوا دیں۔ یہ چیز بالکل انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہوں گا، اور سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے اس کو لیجٹمائز نہیں کرنا۔ میم یہ بتائیے گا، ایک اور جو ہے، جو آخری جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ بھیجا ہے کے پی کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جو یہ بالکل جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے بالکل بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2008 سے 2013 تک مشرف نے یہ آپریشن کیا تھا ان علاقوں میں، وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اے این پی کی حکومت تھی، انہوں نے اسی دورانیے میں اے این پی کی پارٹی کو ایک قسم کا ختم کر دیا۔ اسی طرح یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ یہاں پہ افغانستان کے 50 سال سے لوگ یہاں پہ پاکستان میں رہتے تھے، اور وہ مہاجر آئے تھے، لیکن 3 نسلیں پاکستان میں تھیں۔ آپ نے ان کو غلط طریقے سے آپ ظلم کر کے ان کو یہاں سے ان کے کاروبار ایک قسم کے ان سے چھین کے ان کو پاکستان سے نکال دیا۔ آپ نے سوچا تھا کہ یہ اس کا وہاں سے کوئی ری ایکشن آئے گا، لیکن وہاں سے افغانستان سے نہیں آیا۔ لیکن آپ اپنے لوگوں پہ خود ہی آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بالکل قبول نہیں ہے۔ یہ آپریشن بند ہونا چاہیے۔ وہاں پہ بات چیت کے ساتھ، اور وہاں پہ جرگہ سسٹم ہے، وہاں پہ سارے بیٹھیں گے اور آپس میں بات چیت سے اس مسئلے کو حل ہو سکتا ہے، اور بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے اس آپریشن کے اوپر انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا میم کہ وہاں سے اسمبلی سے جناب 7 سے 8 لوگ جو ہیں ان کو 20 سیٹ کر دیا گیا ہے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو یہ بتائیے گا کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے کوئی نام جو ہے وہ تجویز کیا؟ خان صاحب نے کو پیغام بھجوایا تھا، یہ بتائیے گا۔ نہیں، وہ والا ابھی میرے خیال میں ان سے بات نہیں ہوئی، یا سلمان اکرم راجہ کا پیغام نہیں گیا ہوگا، تو اس کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ لیکن انہوں نے
یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا. میڈم 14 اگست کو تو سبھی نکلتے ہیں, پی ٹی آئی کیا مختلف کرے گی؟ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, ایک دن کا شو ہوگا یا 5 اگست کی طرح صرف ایک دن کا شو ہوگا یا لمبا چلے گا 14 اگست کو؟ دیکھیں تحریک ہے یہ تحریک چلے گی. اگلی ڈیٹ جو عمران خان نے دی وہ 14 ہے. جب 14 آ جائے گی اس کے بعد وہ اگلی ڈیٹ دے دیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا 5 اگست کی کال تھی اور ایم این ایز نے اپنے حلقوں میں احتجاج کرنا تھا, جبکہ 7 سے 8 ایم این ایز آپ کے پاس پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے احتجاج جا کے اپنے حلقوں میں نہیں کیا. اس حوالے سے کوئی خان صاحب نے نہیں بتایا کہ وہ جو انہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے نہیں کیا. شاندانہ گلزار ہیں, اس کے علاوہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے بالکل ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے اڈیالہ آنا تھا, ایم این ایز نے اڈیالہ آنا تھا. وہ نکل کر آ گئے تھے اچکزئی صاحب کے ساتھ اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ. باقی لوگوں کو انہوں نے بڑی غلط حرکت کی تھی اور انہوں نے اسمبلی کے تالے لگا دیے تھے اور ان کو آنے نہیں دیا تھا. کا جواب دے دیں کہ محمود اچکزئی پہلی دفعہ یہاں اڈیالہ جیل آئے, خان صاحب نے اس کے بارے میں کوئی پیغام دیا؟ ہاں عمران خان نے محمود اچکزئی صاحب کے لیے, علامہ ناصر کے لیے انہوں نے خاص ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. خاص شکریہ ادا کیا ہے. جو ہم نے سوچا تھا ان کو دیں گے کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا تو پبلکلی بھی بتا دیں کہ انہوں نے خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کیا. خاص طور پہ جب ان کو پتہ چلا کہ رات کے 11 بجے تک کل چکری پہ وہ ہمارے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ اب گھر چلے جائیں تو وہ نہیں اٹھتے تھے جب تک انہوں نے ہمیں نہیں بھیجا. تو اس لیے ہم بھی ان کے شکر گزار تھے اور عمران خان نے ان کا اور علامہ ناصر کا خاص شکریہ ادا کیا. میڈم یہ بتائیے گا خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے قیدی حکومت کو کہ یہ آپریشن فوری طور پر روک دینا چاہیے, اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے, یہ بات انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کی ہے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح آپریشن روکا جائے؟ ظاہر ہے جو آپریشن کر رہے ہیں ان سے بات چیت ہی ہو سکتی ہے نا. علی امین گنڈا پور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں روک سکتے آپریشن تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ان کے پاس حکومت ہے, وہ فیصلہ کریں گے. ہم نے تو پیغام دے دیا. آپ کے ساتھ ملے, پی ٹی آئی کے ساتھ ملے, وہ بیچارے نائل ہو گئے, سیٹ سے بھی چلے گئے, ان کے لیے خان صاحب نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ حامد رضا کا بتایا تھا انہیں, اور وہ اس وقت آپ کو پتہ ان کو کنوکشن ہے, ان کو کنوکشن ہوئی بھی ہے, ان کو 10 سال کے لیے. حامد رضا کا بتایا ان کے لیے بھی ہم سے بتایا کہ میڈم خان صاحب کے بارے میں رپورٹ ہوا تھا پچھلی بار کہ اگر علی امین گنڈا پور آپریشن نہیں رکوا سکتے تو استعفیٰ دے دیں. کیا خان صاحب نے آج استعفے کا لفظ استعمال کیا؟ نہیں. لاہور میں 10 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں پولیس اہلکاروں پر حملے, اور اس کے علاوہ چوری کے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں. کل 5 اگست کا احتجاج ہوا ہے, اس والے سے آپ کیا رد عمل دیں گے؟ میں کیا دوں گی؟ وہ جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. کون سا کیس اصلی ہے؟ پاکستان میں اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جتنے مرضی, اب تو کوئی کیسز کو ایف آئی آروں کو سیریسلی نہیں لیتا. لوگ تو گن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس 20 ایف آئی آر ہیں, 40 ہیں یا 50 ہیں. تو یہ جھوٹی ایف آئی آریں بنا کے جب رول آف لا ہی ختم ہو گیا تو آپ نے تو رول آف لا کا مذاق اڑا دیا ہے, آپ کے آئین کا بھی مذاق اڑا ہے, آپ کے جو قانون ہے اس کا بھی مذاق اڑا ہے. تو آپ نے اس کا تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے. اسی لیے تو عمران خان کہہ رہے ہیں آپ نکلیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے.